ایک ایماندار مگر غریب شخص جو دن رات محنت کرتا ہے، بھوکا سوتا ہے مگر کسی کا حق نہیں مارتا، اور ایک دولت مند لالچی انسان جو ہر کسی کو دھوکا دیتا ہے، دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، لیکن قسمت کب تک چپ بیٹھتی؟ کیا ہر عمل کا کوئی نتیجہ ملتا ہے؟ دیکھیے ایک سنسنی خیز حقیقت پر مبنی کہانی، کرموں کا پھل۔ گاؤں سنگور پورا، جہاں زیادہ تر لوگ غریب تھے، مگر وہاں کی ایک بات مشہور تھی کہ یہاں کے لوگ دل کے صاف اور محنتی تھے۔ اسی گاؤں میں کریم نامی کسان، جو دن رات کھیت میں کام کرتا، پسینہ بہاتا اور شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹتا، مگر پھر بھی اس کے ماتھے پر شکن تک نہ تھی، کیونکہ اس کا دل مطمئن رہتا تھا۔ دوسری طرف گاؤں کا زمیندار، جو بہت دولت مند تھا مگر دل کا بہت بے رحم تھا، وہ کریم جیسے غریبوں کو قرض دیتا اور بعد میں ان کی زمین ہڑپ کر لیتا تھا۔ ایک دن کریم اپنے کھیت میں جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بچہ ملا جو بہت بھوکا تھا، تو کریم نے اسے اپنی روٹی دے دی، جسے دیکھ کر گاؤں کے لوگ بہت حیران ہوئے، مگر کریم نے مسکرا کر بولا، یہی میرے رب کا امتحان ہے۔ اس کے بعد گاؤں کا زمیندار بشیر سب گاؤں والوں کے سامنے کریم کا مذاق اڑانے لگا، کہتا، نیکی سے پیٹ نہیں بھرتا، آجا کچھ پیسوں کے لیے میرے گودام کی نوکری کر لے۔ کریم کے گھر میں جو کہ فاقے پڑ رہے تھے، اس لیے اس نے بشیر کی آفر کو قبول کرتے ہوئے اس کے گودام کی نگرانی کی نوکری کرنے لگا، مگر وہ بھوکا ہونے کے باوجود بھی اس نے گودام سے ایک دانہ نہ چڑایا، کیونکہ یہی اس کی سچائی کا امتحان تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک سادھو بابا آیا، وہ کریم کے رویے سے متاثر ہو کر بولا، تمہارے کرم کا پھل تمہیں جلد ملے گا، اس لیے کبھی بھی پریشان مت ہونا۔ اسی طرح چند دن گزر جانے کے بعد گاؤں کے دولت مند بشیر نے اپنے آدمیوں کو جنگل میں بھیجا، غیر قانونی درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں لانے کے لیے۔ اگلے ہی دن گاؤں میں ایک سرکاری گاڑی آئی تو پتہ چلا کہ کوئی بزرگ گواہ تھا جس نے بشیر کی غیر قانونی لکڑیاں کاٹنے کی شکایت کی تھی۔ اس سرکاری افسر نے بشیر کے گھر میں ریڈ کی تو اسے غیر قانونی لکڑیاں، زمین کے جعلی کاغذات اور سونا برآمد ہوا۔ اس افسر نے سب گاؤں والوں کے سامنے بشیر کو ہتھ کڑیاں لگائیں، اور وہی لوگ جو کبھی اس سے ڈرتے تھے آج سکون کا سانس لے رہے تھے۔ کریم کو ڈسٹرکٹ آفس بلایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ سادھو بابا دراصل ایک ریٹائرڈ جج تھا، جو اپنی ساری زمین جائیداد کسی ایماندار شخص کے نام کرنا چاہتا تھا، اور اب اس نے کریم کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے وہ سب اس کے نام کر دی۔ کریم نے بھی بنا کسی لالچ کے اس زمین کو بیچنے کی بجائے وہاں ایک سکول اور کنواں بنوایا تاکہ گاؤں کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں کا ہر فرد کریم کی عزت کرنے لگا، اور اب گاؤں میں بچوں کی ہنسی بھی گونجنے لگی تھی۔ کریم کو اس کے کرموں کا پھل مل چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر نیکی کا عمل رائے گا نہیں جاتا، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اگر نیت صاف ہو تو پھل ضرور ملتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.